لیکن جب ہم کوئی چیز سنت کی نیت سے کرتے ہیں، جب ہم کوئی چیز سنت کی نیت سے کرتے ہیں تو ہمارا وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ آج مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اپنے جسم کو لک آفٹر کرنا یہ صرف دنیاوی مقصد کے لیے ہے؟ ہم اپنے جسم کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تھے وہ تو صرف اللہ کے لیے اپنے جسم کا خیال کرتے تھے، تو کیا ہمیں کچھ جو ہے اپنے جسم کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے؟ میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ جسم کے اوپر توجہ دینا، اس کا خیال رکھنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے آپ کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ جم جاتا ہے اور وہ جم جانے کی نیت یہ کرتا ہے کہ میں جم اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں ایک فٹنس لیول مینٹین رکھ سکوں کہ جب اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی ضرورت پڑے تو میں فزیکلی فٹ ہوں، آپ یقین جانیے اس کو اس نیت کی وجہ سے جم جانے پہ مجاہد کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مجاہد ہونے کا ثواب کہتا ہے اگرچہ کہ جا وہ صرف جم رہا ہوتا ہے۔ اور وہی لڑکا یا لڑکی اگر اس نیت سے جم جائے کہ میرے باڈی ذرا فٹ ہو جائے، میں ذرا شیپ اچھی ہو جائے تاکہ میں لوگ مجھے دیکھ کے اٹریکٹ ہوں، وہی کام جو اس نے وہی 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ جو جم میں لگا کے وہی ایکسرسائزز جو کرنی ہے، جہاں سے وہ ایک نیت ہونے کے اوپر مجاہد کا درجہ پاتا ہے، دوسری نیت ہونے کی وجہ سے وہ گناہ گار بنتا ہے۔ اور اگر اس میں وہ یہ نیتیں بھی شامل کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحت مند مومن کو ایک عام مومن سے زیادہ پریفرنس دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایکسرسائز، آرچری، سوئمنگ، ہارس رائڈنگ کی ترغیب دی، اگر وہ ان نیتوں کے ساتھ اپنے جسم کو لک آفٹر کرنا شروع کرے تو اس کو عبادت کرنا شروع کرتا، ثواب مل جاتا ہے۔ میں نے تو آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ مثال بھی دی کہ اگر ہم سنت طریقے سے، سنت کی نیت سے اپنا جوتا اتاریں اور پہنیں تو ہمارا جوتا پہننا اور اتارنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر ہم مجدد الفسانی رحمہ اللہ یہ خود فرماتے ہیں کہ سنت کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے دن کے وقت قیلولہ کرنا کروڑ ہا نفل شب بیداریوں سے بہتر ہے، کروڑ ہا نفل کی شب بیداریوں سے بہتر ہے صرف رات دوپہر میں قیلولہ کی نیت سے کچھ دیر سو جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت کامن مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو جادوگر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ آخر کیا ہوا کہ ان کا دل ایک دم سے پلٹ گیا۔ پورے واقعے کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، مختصراً اگر کسی کو وہ واقعہ نہیں پتا تو بس کچھ یوں ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو اللہ کی اللہ نے ان کو نشانیاں دی تھیں، وہ دکھائیں، ان کا عصا اور ان کے ہاتھ بغل میں ڈالنے کے بعد اس کا منور ہو جانا، تو فرعون کے جو وزراء ہے اس نے اس کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، آپ ان کو ذلیل کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے، ان کو نیچا کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے، ان کے مشن کو ختم کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے جو جادوگر ہیں ان کو ان سے مقابلہ کرا دیں۔ تو لہٰذا ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم اس کو اس دن جو کہ ایک فیسٹیوٹیز کا ڈے ہوتا تھا، اس دن پہ ہم مقابلہ کرائیں گے، اور مقابلہ ہم دوپہر کے وقت میں کرائیں گے جب ہر ایک اپنے کام سے فارغ ہو کے اس میں شامل بھی ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ اب وہ ایک فیسٹیول تھا، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جیسے اولمپک لیول کمپٹیشن ہوتا ہے اس طرح کا کمپٹیشن ڈکلیئر ہو گیا۔ اب کیونکہ کمپٹیشن تھا اور بڑے اسکیل کے اوپر تھا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی دونوں پارٹیز کو ایک ڈریس کوڈ ہوگا جس میں وہ مقابلہ کریں گے۔ جیسے آج کل ایک ہر کمپٹیشن کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اسپورٹس کٹ ہوتی ہے جو دونوں اپوزنگ پارٹیز پہنتی ہیں، تو لگتا ہے کہ ایک یونیفارمٹی آتی ہے، ایک ذرا مقابلے میں جان آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جادوگر اس طرح ڈریس کریں گے تو آپ بھی موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے لباس پہن کے آ جائیے تاکہ آپ مختلف کلر کے پہن لیجئے گا اور یہ ہو گئے گا۔ تو جو بھی اس میں تفصیل تھی کہ لگے یہ کہ جی 2 اپوزنگ پارٹیز ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو کوئی اپنا لباس نہیں بدل رہا، یہی میرا لباس ہے، یہی میں اسی طرح آؤں گا۔ انہوں نے کمپٹیشن تو رکھنا تھا تو انہوں نے جادوگروں کو کہہ دیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کر لیجئے، جس طرح کا ان کا ڈریس اپ ہے ویسا آپ اختیار کر لیجئے۔ مقابلہ ہوا، مقابلے میں
موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بنا. جو جادوگروں کی جو فوج وہاں پہ تھی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں، وہ عصا بنے، وہ اژدہا بنے، سانپ بنے. موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ان کے سانپوں کو نگل لیا. مقابلہ ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. یہ تو بظاہر چیز ہوئی، لیکن اس سارے اس کے بعد جادوگروں کا دل بالکل بدل گیا، اور وہ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ جو تعلیم موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اسی پہ عمل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اب ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور اس کے رب پہ. فرعون بہت ناراض ہوا اور ان کو بہت سزا دی اور معاملہ درب ہو گیا. تو جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم سے ان کا دل بدل گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ یا موسیٰ، انہوں نے آپ کا حال حولیہ اپنایا تھا، ان کی مشابہت آپ جیسی تھی، ان کو دیکھ کے مجھے آپ کی محبت میرے دل میں اٹھی، اور جب میری محبت کی نظر ان کے اوپر پڑی تو ان کے دل میں ایمان آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے پہ اللہ کی موسیٰ علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ جوش پکڑی، اور اس محبت کی نظر سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو دیکھا تو ان کا دل بھی بدل گیا اور ان کے دل میں بھی ایمان آ گیا. تو یہ جو ظاہری سنت کا اختیار کرنا ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ ظاہراً اللہ کی محبت کو کھینچنے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کر لیا، ہم سچے بھی ہو گئے، ہم نے اپنے اخلاق بھی اچھے کر لیے، تو کیا ضروری ہے کہ اب ہم داڑھی بھی رکھیں؟ داڑھی کہاں ضروری ہے؟ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی تو کلچر کا حصہ تھی. ایک علماء میں بھی جو عرب کے علماء ہیں ان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ داڑھی تو ایک حصے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ داڑھی تو کلچر کا حصہ تھی. تو یہ کوئی لازم چیز تو نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے وہ اس میں سے رکھی جائے. ہاں اس کے بس یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ مرد عورت میں فرق ہو، لہٰذا اگر آپ کے مرد کے اوپر کوئی بھی فیشل ہیئر ہیں تو وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حولیہ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے محبت تھی. اگر ہم اس حال حولیے کو اپنائیں گے اور اس نیت سے اپنائیں گے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کر لیں تو اللہ کی محبت بھی ہم سے طرف متوجہ لازماً ہوگی ہی ہوگی، لازماً ہوگی ہی ہوگی.